أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضي من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا، یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے. اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ آخر کار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے. بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر بڑے خطا کار تھے. اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار تھا، قریب تھا کہ وہ سارا راز کھول دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رہے. اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ. چنانچہ اس نے بچے کو دور سے اس طرح دیکھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ہی سے یہ بندش لگا دی تھی کہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلا سکے. اس لیے ان کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ رہیں. اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سورہ قصص کی 7 نمبر سے لے کر کے 13 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی والدہ کا بڑا ہی ایمان افروز واقعہ بیان کیا گیا ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے تو جیسا کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ فرعون نے اپنے جاسوسوں کو اس بات پر متعین کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھروں کی عورتوں کی خبر گیری کریں اور جو عورتیں حمل سے ہوں ان کی فہرست بنا کر کے سامنے رکھی جائے، اور جب بچہ پیدا ہو تو فوراً پولیس کو خبر کر دی جائے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کی بہن اور ان کے بھائی دنیا میں تشریف لا چکے تھے. ان کی بہن کا نام، جس کا نام مریم لکھا گیا ہے، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، جیسا کہ ان کا تذکرہ بھی آیا کئی مرتبہ کہ وہ بھی نبی تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو چند دنوں تک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے وحی کی ان کی ماں کی طرف. تو دیکھیے وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے وحی نبوت والی وحی، اور ایک وحی لغوی اعتبار سے ایسا خفیہ کلام کہ صرف اسی آدمی کو معلوم ہو. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتے ہیں، اس کے دل میں کسی چیز کے بارے میں اطمینان سے کسی بات کو ڈال دیتے ہیں ایسا کرنا چاہیے. یہ اس کو وحی لغوی کہتے ہیں کہ کسی بات کو خفیہ طور پر کسی کے دل میں ڈال دینا. یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وحی نبوت صرف نبی کے ساتھ خاص ہے. تو یہ جو وحی کی جا رہی ہے یہ ایک قسم کا الہام تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خیال ڈالا کہ جب تم کو اپنے بچے کے بارے میں کوئی پریشانی لاحق ہو اور یہ خطرہ لاحق ہو کہ ہمارے بچے کو فرعون کا آدمی آ کر کے نقصان پہنچا دے گا، تو تم اس بچے کو کسی صندوق میں محفوظ کر کے اس کو تم دریائے نیل میں ڈال دینا. اس کی جان کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم بے فکر ہو کر کے اس بچے کو سمندر میں ڈال دینا، اس کی جان کا تحفظ کرنا، پھر اس کو لوٹانا. میں اس کی جان کی حفاظت بھی کروں گا اور اس کو تمہارے پاس دوبارہ لوٹاؤں گا بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہمیں نبی بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا. اچھا ایک بات اور مجھ کو یاد آ گئی. میں کتاب پڑھ رہا تھا، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے استاد تھے، میرے بھی استاد تھے، انہوں نے لکھا ہے 4 عورتوں کا نام جو مشہور ہے وہ 4 عورتوں کا نام صرف خیالی نام ہے. لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، یا تو تورات میں لکھا ہے، یا تو انجیل میں لکھا ہے، یا تو یہودیوں کی ایجاد ہے. قرآن اور حدیث میں ان 4 ناموں کا تذکرہ نہیں ہے، اس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. اس میں کیا ہے؟ ایک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام، ایک بلقیس کا نام، ایک اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام، اور اسی طریقے سے زلیخا کا نام. ان 4 عورتوں کا جو ہم ذکر کرتے ہیں، اور اسی مجلس میں ہم نے کئی مرتبہ ذکر کیا، زلیخا کا بھی ذکر کیا، مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی ذکر کیا حنا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا کتاب میں لکھا یوحانند، اور بھی دوسرے نام لکھے ہیں. بلقیس کا نام بھی ابھی اس سے پہلے سورت میں ذکر آیا، بلقیس کا نام بھی. تو ان 4 عورتوں کا نام قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 4 عورتوں کا نام قرآن حدیث میں نہیں ہے، لوگوں نے اس کو گڑھ لیا ہے. زلیخا کا نام بھی زلیخا ہے یا کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. بلقیس کا نام بھی کیا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں. اسی طریقے مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا کتاب کے اندر جو ہے ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ نام بھی صحیح ہے یا نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کبھی کسی کو پتہ نہیں ہے. تو یہ بات ایک ذہن میں آ گئی تھی، اس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم لکھا گیا ہے، ان کے بڑے بھائی کا نام ہارون علیہ السلام لکھا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک بہترین قسم کا صندوق تیار کیا. اللہ تعالیٰ نے جب الہام کیا، دل کے اندر ڈالا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب خطرہ محسوس کیا کہ فرعون کے لوگوں کو میرے بچے کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، تو اس نے جو ایک صندوق بنایا اور صندوق کو اسے محفوظ کر دیا. اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا اور ڈال کر کے اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا. اتفاق سے وہ جو صندوق بہتا ہوا گیا، فرعون کے محل کے قریب سے وہ صندوق گزرا. اتفاق ایسا ہوا کہ فرعون کے جو لوگ تھے ان کی کنیزیں، ان کی نوکرانیاں سمندر کے اندر غسل کرنے کے اندر مشغول تھی. جب ان عورتوں نے کنیزوں نے دیکھا کہ سمندر میں ایک صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے، تو ان عورتوں نے اس صندوق کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے اس کو کھولا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کھول کر کے دیکھیں گے اور کچھ اگر ہوا تو خیانت کا الزام آئے گا. تو اس ڈر کے مارے ان عورتوں نے صندوق کو کھولا نہیں، بلکہ اس کو گھر میں لے جا کر کے فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا.
جب فرعون کی بیوی نے اس صندوق کو کھولا تو دیکھا کہ بہترین خوبصورت حسین جمیل ایک بچہ ہے اس صندوق کے اندر، اور وہ بچہ انگلی کو چوس رہا ہے۔ تو جیسے ہی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کو دیکھا تو اس بچے کو اور فرشتہ ہو گئی اور دل کے اندر اس کی محبت جوش مارنے لگی۔ تو فرعون کے آدمیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اس قسم کا صندوق آیا ہے اور اس کے اندر ایک بچہ ہے۔ تو فرعون کے کارندوں نے، اس کی پولیس نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرعون کی حکومت کا خاتمہ کا ذریعہ بنے، تو اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ فرعون بھی اس کے لیے آمادہ ہو گیا، لیکن حضرت مریم علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ ایک بچے سے حکومت کسی کی ختم نہیں ہوتی، ایک بچہ کسی کی حکومت کو ختم نہیں کر سکتا۔ ارے اس بچے کو کیوں مار رہے ہو تم لوگ؟ یہ بچہ کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، کون ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس بچے کو ہم، آسیہ کہنے لگی کہ اس بچے کو ہم اپنا جو ہے بچہ بنا دیں گے، آگے ہو سکا جس کو ہم اپنا بیٹا بھی بنا دیں گے، تو اس کو قتل مت کرو، اس کے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ نے اپنے بچے کو سمندر میں ڈال تو دیا، لیکن ماں کی ممتا، ماں کی محبت، میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں، محبت میں ماں کا کوئی محبت میں ماں کی کوئی مثال نہیں، اور خدمت میں بیوی کی کوئی مثال نہیں۔ جو بیوی خدمت کر سکتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اور جو محبت ماں کر سکتی ہے وہ محبت کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سمندر میں ڈال تو دیا، لیکن اس کا دل بالکل بے چین اور بے قرار ہو گیا، اچھل اچھل کر کے دل باہر آنے لگا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ قریب تھا کہ اس بات کو ظاہر کر دیتی کہ وہ میرا بچہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرمان ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا اور وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ اسی بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو، جس کا نام میں نے ابھی ذکر کیا مریم، اس کو بھیجا کہ جا کر کے دیکھو وہ صندوق کہاں گیا۔ تو ان کی بہن جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اس صندوق کے پیچھے 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 جا رہی تھی، اور اس صندوق کو جب نکال کر کے فرعون کے دربار میں حاضر کیا گیا تو کسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی دربار میں چلی گئی اور جا کر کے مشاہدہ کرنے لگی، پہچان گئی یہ تو میرا بھائی ہے۔ تو ان کو اطمینان ہوا کہ میرا بھائی محفوظ ہے، میرے بھائی کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ پیش ہوا کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے گی، عورتوں میں سے دودھ کون پلائے گی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پلانے کے لیے عورتوں کو جب لایا گیا تو بہت ساری عورتیں لائی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمان ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرام قرار دے دیا۔ کسی عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ بہت ساری عورتوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ قبول نہیں کیا۔ تو فرعون اور اس کے درباری اور حضرت آسیہ یہ سب کے سب لوگ پریشان ہو گئے کہ جب یہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیے گا بچہ تو اس کی پرورش کیسے ہوگی اور یہ بچہ بڑھے گا کیسا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ بھائی میں آپ لوگوں کو ایک ایسی عورت کا پتہ بتاتی ہوں جو نہایت کی خیر خواہ عورت ہے، اور وہ عورت اس بچے کی پرورش اچھی طریقے سے کرے گی۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات کہی تو ان لوگوں کو شک و شبہ ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتی ہے۔ تو اس لڑکی نے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، باتوں کو ادھر ادھر پھرا دیا کہ میں تو آپ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ عورت اچھی ہے، اس کی پرورش کرنے کی ذمہ داری اچھی طریقے سے نبھا سکتی ہے۔ چنانچہ فرعون کے درباریوں نے اور حضرت آسیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس عورت کو بلا کر کے لاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگتی ہوئی گئی اپنی ماں کے پاس اور جا کر کے کہا کہ اماں اپنے بھائی تو بالکل محفوظ ہیں، آپ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، بالکل محفوظ ہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اور آپ کو دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دربار میں آئیں تو آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو معاوضہ دے کر کے اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ آپ اس بچے کی پرورش کیجئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے گود میں لیا اور دودھ کو منہ میں لگایا، فوراً پینا شروع کر دیا۔
تو حضرت آسیہ بھی بہت خوش ہو گئی اور فرعون کے کارندے وغیرہ بھی خوش ہو گئے. تو معاوضہ دے کر کے ان سے کہا گیا کہ تم یہیں رہ کر کے اس بچے کی پرورش کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میرے گھر میں میرے دوسرے بچے بھی ہیں, اس کی نگرانی کی ذمہ داری بھی میری ہے, میں یہاں رہ کر کے اس بچے کی پرورش نہیں کر سکتی, میں اپنے گھر میں لے کر کے جاؤں گی. چنانچہ ان کو اجازت دی گئی اور یہ کہا گیا کہ تم بچے کو کبھی کبھی لا کر کے یہاں دکھا جایا کرنا, کبھی کبھی لا کر کے دکھا جایا کرنا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, کہ میں اس بچے کو تمہاری طرف لوٹاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں ہی ہوئی, اور ان کی والدہ محترمہ کبھی کبھی فرعون کے دربار میں لے کر کے جاتی تھی اور اس کا دیدار کرا کر کے پھر لے کر کے آتی تھی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایک تو پورا ہوا کہ میں تم کو اس کی طرف لوٹاؤں گا, لوٹا دیا. دوسرا وعدہ کہ اس کو نبی اور رسول بناؤں گا, یہ تو عمر ہونے کے بعد یہ عہدہ اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کریم بنایا, اپنا رسول بنایا, اپنا نبی بنایا, یہ وعدہ بھی پورا کیا. بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا اور نہایت ہی ایمان افروز واقعات کو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ابھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آگے بہت دور تک چلے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت.